في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ایک سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے اس دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد اپنی 23 سالہ زندگی میں ہمیں ہماری زندگی سے متعلق اور ہماری اخروی زندگی سے متعلق ساری باتیں بتا دی، تاکہ ایک انسان دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کے اوپر بھی نگاہ رکھے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اخروی زندگی کی تیاری کرے۔ حضرات، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اٹھائے گا، اور ہمیں اٹھانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ہمارے ہر عمل کا حساب و کتاب لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہے، وہ بھی اللہ کے فرشتوں نے اپنے رجسٹر کے اندر نوٹ کیا، اور ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہے، 7 کوٹری کے اندر اور بالکل اندھیرے میں بھی اگر برائی کی ہے، ان سب کا ریکارڈ بھی ہمارے اللہ رب العزت کے فرشتے اپنے رجسٹر میں کیے۔ ایک ایک پائی کا حساب و کتاب اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد آخرت کی زندگی میں اٹھائے جانے کے بعد لیا جائے گا۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر ایک دوسرے انداز میں یوں فرمایا: زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اے مسلمانوں، اے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں، خبردار ہو جاؤ، اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کر لو، اپنے آپ کو خامے خرگوش سے اور نرم بستر سے اٹھا لو، آؤ اللہ کے اس فرمان پر غور کرو۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر تو وہ ہیں جو کہتے ہیں اس دنیا کے اندر جو کیا، جو کھایا، جو پہنا، وہ سب اس دنیا کے اندر رہ جائے گا، جو بھی کیا اس دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا، ہمارے مرنے کے بعد، ہماری سانس ٹوٹنے کے بعد اس دنیا کا معاملہ دنیا کے اندر رہ جائے گا۔ اللہ نے کہا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، وہ کفار اور اللہ کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھنے والے یہ گمان کرتے ہیں ان لن یبعثوا، دنیا کے اندر جو کیا ہے کرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، دوبارہ حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اس گمان میں ہرگز نہ رہنا، بلکہ اللہ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا اور ایک ایک
فہمی کو بھی ختم کر دیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. اللہ کہتا ہے یہ کام پہلی مرتبہ میں مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ میں مشکل نہیں ہے. دوسری مرتبہ میں تو اور آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک مرتبہ میں کن کہہ کر کے اٹھا دے. ہم اور آپ غور کریں، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی نقشہ پاس کرتے ہیں، پہلی مرتبہ نقشہ پاس کرنے میں خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے. پہلی مرتبہ نقشے بند کو نقشہ بنانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کو نقشہ پاس ہو گیا اور لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا تو پھر دوبارہ اس نقشے کو بنانے میں کتنی آسانی ہوتی ہے. جب ایک انسان کے لیے دوبارہ کسی چیز کا کرنا آسان ہے تو رب العالمین ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس رب العالمین کے اوپر کتنا آسان ہوگا ہمارا دوبارہ اٹھانا. حضرات، ہم سب اس دنیا کے اندر جو بھی کر کے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب و کتاب ہے. اور یہ عقیدہ بھی ہم رکھتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا جائے گا اور دنیا بھی ختم ہو جائے گی، دنیا بھی درم برم ہو جائے گی. اور اس دنیا کے درم برم ہونے کا نام ہم اور آپ قیامت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، جسے قرآن میں بھی قیامت قرار دیا گیا، نبی کی احادیث کے اندر بھی قیامت قرار دیا گیا. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین انسانی شکل میں آ کر کے اسلام، ایمان، احسان کے تعلق سے کچھ اہم پوائنٹس بتانا چاہتے ہیں. آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی بتائیے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام. ایمان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں، احسان کے بارے میں کیا جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے جواب دیا، اور انہی جواب میں سے ایک جواب یہ تھا، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان 6 چیزوں کا نام ہے: اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان. آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن پر ایمان. اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایمان کے بارے میں بتا دیا، اسلام کے بارے میں بتا دیا، احسان کا سوال کیا، احسان کے بارے میں بتا دیا، ذرا یہ بتائیے، آپ نے بتایا ہے کہ ایمان یہ بھی ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ، تو ذرا یہ بھی بتا دیجئے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسئول بعلم من السائل. قیامت کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، قیامت کے بارے میں بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا سوال کرنے والے کو معلوم ہے. یعنی جتنا سوال کرنے والے کو قیامت کا علم، نہ جس سے سوال کیا گیا ہے انہیں قیامت کا علم. اور فرشتے سوال کرتے ہیں، اچھا قیامت کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے، قیامت کے بارے میں کچھ علامتیں اگر معلوم ہو تو علامتیں بتا دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة الشاة يتطاولون في البنيان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں. قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں کا علم دیا گیا ہے، اور یہ نشانیاں جب تک وجود پذیر نہیں ہوں گی قیامت نہیں ہے. میں انشاءاللہ آگے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کروں گا. اچھا، ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، 1446 ہجری چل رہا ہے، جس سن میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں 1446 سال گزر گئے، اور قرآن یہ کہتا ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. 1446 سال گزر گئے، اور قرآن 1400 سال پہلے سے یہ کہہ رہا ہے قیامت قریب ہے، حساب و کتاب کا وقت قریب ہے. اے مسلمانوں، اے قرآن پر ایمان رکھنے والوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اپنی غفلت سے بیدار ہو جاؤ، غفلت سے جاگ جاؤ. سوئے ہوئے ہو،
تو اس نیند سے اپنے آپ کو بیدار کرو. قیامت قریب ہے, قیامت قریب ہے, قیامت قریب ہے, قیامت بالکل قریب ہے. حساب و کتاب کا وقت آ گیا, اپنے آپ کو بیدار کرو. 1400 سال سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اور ہم اور آپ بھی ہمیشہ سے یہی سن رہے ہیں, مقررین سے, خطبہ سے, واعظین سے. قیامت تو ابھی تک آئی نہیں. قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قریب ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ تو میرے بھائیوں, قیامت قریب ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز آنے والی ہوتی ہے وہ بالکل قریب ہوتی ہے. اور اس قریب ہونے کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث سے وعدے کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا, بعثت انا والساعة كهاتين واشار بالسبابة والوسطى. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں بھیجا گیا ہوں اور قیامت یعنی میں اور قیامت بالکل اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح یہ انگلیاں ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی سبابہ انگلی یعنی شہادت کی انگلی اور اس کے بعد کی انگلی کو ملا کر کے اس طرح سے اشارہ کر کے بیان کر دیا, دیکھو جس طرح یہ انگلیاں بالکل قریب قریب ہیں, یہ اس انگلیوں کے درمیان کوئی خلا نہیں, اسی طریقے سے میرے بعد بالکل قیامت آ جائے گی. میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی رسول نہیں, میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں, میرے بعد کوئی کتاب نہیں نازل ہوگی. میں آیا ہوں آخری نبی بن کر اور میرے بعد ہی قیامت آئے گی, ان کے بعد کسی رسول کا زمانہ نہیں آئے گا. تو بات واضح ہو گئی کہ قیامت بالکل قریب ہے. اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, نبی کے بعد کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کے بعد کوئی قرآن نازل نہیں ہوگا, کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. اور یہی قیامت کے لیے, یہی قیامت کی آخری, قیامت سے پہلے آخری نبی اور آخری کتاب اللہ کی نازل ہوگی. تو میرے بھائیوں, یہ معلوم ہو گیا کہ قیامت آئے گی. کب آئے گی اس کا کسی کو علم نہیں. فرشتے مشرکین سوال کرتے تھے, اے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. اے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی, کب قائم ہوگی قیامت؟ قل انما علمها عند ربی. اے نبی آپ کہہ دیں, وضاحت کر دیں کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. جب آئے گی اچانک آئے گی اور اس طریقے کی سے آئے گی کہ اس روح زمین پر سب سے بڑا زلزلہ ہوگا, اس روح زمین پر سب سے بڑا حادثہ ہوگا. ثقلت السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة. قیامت سب سے بڑا حادثہ بن کر کے آئے گی, سب سے بڑا فاجعہ بن کر کے اس دنیا پر آئے گی. آسمان بھی ٹوٹ جائے گا, زمین بھی بکھر جائے گی, پہاڑ بھی بکھر جائیں گے, سب کچھ بکھر جائے گا, یہ دنیا درہم برہم ہو جائے گی. لیکن یہ یاد رکھنا, قیامت کا علم اللہ نے کسی انسان کو نہیں دیا, کسی فرشتے کو نہیں دیا, کسی مخلوق کو نہیں دیا. قیامت کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اور قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے. لیکن قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جن کو معلوم کر کے, جن کو جان کر کے, جن کو سمجھ کر کے یہ ہمیں باور کرایا جاتا ہے یا یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب بالکل قیامت قریب ہے. آئیے چند نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کریں. پہلی چیز آپ یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں, قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں. ایک نشانی کا تعلق بڑی نشانیوں سے جن کو علامت کبریٰ کہا جاتا ہے, اور ایک نشانی کا تعلق چھوٹی نشانیوں سے ہے جن کو علامت صغریٰ کہا جاتا ہے. یعنی بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں. بڑی نشانیوں سے پہلے چھوٹی نشانیاں رونما ہوں گی, اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی چھوٹی نشانیوں میں سے چند نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلی نشانی, غور سے سنیے گا, سب سے پہلی نشانی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. آپ کا نبی بنا دیا جانا اور دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا جانا, یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ اب بالکل
قیامت قریب ہے. چونکہ میں نے حدیث پڑھی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين واشار بالسبابة والوسطى, کہ میں اور قیامت بالکل قریب قریب کر کے بھیج دیے گئے ہیں. میرے بعد قیامت آئے گی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کہ میں اور قیامت بالکل قریب. سب سے پہلی نشانی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. دوسری نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. آپ نبی بن کر کے آئے, اللہ نے قرآن نازل کیا, اللہ نے اپنی شریعت نازل فرمائی, اپنا آخری پیغام بھیج کر کے لوگوں کے درمیان اعلان کرا دیا اور بتا دیا دیکھو یہی میرا آخری پیغام ہے اور اسی پیغام سے میں راضی اور خوش ہوں. جب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے احکامات کو, دین کی باتوں کو, اللہ کے فرامین کو اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں لوگوں تک پہنچا دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ باور کرا دیا کہ اسلام مکمل ہو گیا. اللہ کے رسول نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, لوگوں کے درمیان توحید پھیلا دی, لوگوں کو توحید کا خوگر بنا دیا. تو پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر رہنا کوئی مطلب نہیں ہے. پھر آپ کو اللہ کے پاس, اپنے محبوب کے پاس, اپنے آقا اور رب العالمین کے پاس جانا ہی جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی خدر له, میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آپ اپنے حجرے مبارک کے اندر موجود تھے. میں نے داخلے کی اجازت مانگی, دروازے کو نوک کیا یا پردے پر کھڑے ہو کر کے ہم نے آواز دی. اللہ کے نبی سے پوچھا کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ داخل ہو جائیے, آئیے اندر آئیے. جب حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے, گفت و شنید ہوئی, باتیں ہوئی. اسی باتوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک ستن قبل ان تکون الساعہ اولاہن وفات نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم. اے عوف یاد رکھنا 6 چیزیں میں بتا رہا ہوں, ان 6 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, اپنے دل کے ایک کونے میں بٹھا لینا, اپنے ذہن میں گرہ بات کر کے رکھ لینا. 6 چیزیں میں بتا رہا ہوں, ان 6 چیزوں کو یاد رکھنا. اولاہن وفات نبیکم, اور ان 6 چیزوں میں تمہارے نبی کی وفات ہے, تمہارے نبی کی وفات ہے. یہ 6 چیزیں قیامت سے پہلے ہو کر کے رہیں گی اور ان 6 چیزوں میں سب سے پہلا جو حادثہ ہوگا, سب سے پہلا جو حادثہ ہونے والا ہے وہ حادثہ تمہارے نبی کی وفات ہے. اس دنیا سے تمہارے نبی کا چلا جانا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سن 11 ہجری 12 ربیع الاول کے دن صبح چاشت کے وقت اس دنیا سے الحقنی برفیق الاعلی, الحقنی بالرفیق الاعلی, الحقنی بالرفیق الاعلی کہتے ہوئے اپنے مالک حقیقی کے پاس جا کر کے مل لیے. تو نبی کی وفات یہ قیامت کی دوسری نشانی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر فحاشی, عریانیت, بدکاری, شراب نوشی, بے حیائی, ان سب کا بازار گرم ہوگا. جہاں دیکھو بدکاریاں ہو رہی ہیں, جہاں دیکھو برائیاں ہو رہی ہیں, جہاں دیکھو بدامنیاں ہو رہی ہیں, جہاں دیکھو شریعت مخالف کام کو انجام دیا جا رہا ہے, جہاں دیکھو گھر گھر کا حال یہ ہوگا کہ گھر گھر میں برائیاں ہوں گی, کوئی ان برائیوں پر قدغن لگانے والا نہیں. میرا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو, کوئی گھر برائی سے پاک نہیں ہوگا. اور آج ہم نے ان کا مشاہدہ کر لیا ہے, آج ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آج برائیاں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. لیکن کس کی مجال ہے کہ ان برائیوں کو روک لے, کس کی مجال ہے ان برائیوں پر روک لگا
بوڑھوں کے سامنے، آج نوجوانوں کے سامنے، آج علماء کے سامنے، آج واعظین کے سامنے، آج مقررین کے سامنے، آج خطیبوں کے سامنے برائیاں سر عام کی جا رہی ہیں. اتنی طاقت نہیں ہے کہ آج اسے روکا جا سکے. میرے بھائیوں، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ گھر کے ذمہ داروں کا، گھر کے ذمہ داروں کا اور گھر کے گارجین کا کی لاپرواہی ہے، جس لاپرواہی کی بنیاد پر آج معاشرہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. آج ہمارے گھر کے بچے، آپ کے گھر کے بچے قیامت کی اس نشانی کے مصداق بنتے جا رہے ہیں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفحش والتفاحش او يبغض الفاحش والمتفاحش ولا تقوم الساعة حتى يظهر التفاحش او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے پیارے رسول کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فحش کو، بے حیائی کو، بدکاری کو، شرافت سے گرے گانوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فحش کرنے والے، فحش پھیلانے والے یا فحش بتکلف کرنے والے ان سب کو ناپسند کرتا ہے. غور کیجیے گا، جو بدکاری کرتے ہیں انہیں ناپسند کرتا ہے، جو بدکاری پھیلاتے ہیں انہیں ناپسند کرتا ہے، اور جنہیں بدکاری کرنے کی عادت نہیں ہے لیکن معاشرے کو دیکھ کر کے، ماحول کو دیکھ کر کے اس میں ڈھلنا چاہتے ہیں، اس میں ڈھلنا چاہتے ہیں، اسے کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بھی ارشاد فرما دیا ولا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں ہوگی یہاں تک کہ فحش کاری عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، بدامنی عام ہو جائے، گھر گھر میں فحش کاری ہو، بچوں بچوں میں فحش کاری عام ہوتی جائے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگوں میں، جو ایمان والوں میں، جو اہل ایمان کے اندر فحش پھیلاتے ہیں، برائیاں پھیلاتے ہیں. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رذیل عذاب، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوا کن عذاب ہے، اور آخرت کے اندر جو عذاب اللہ نے متعین کیا ہے وہ تو آخرت کے اندر ملے گا. حضرات، یہ نشانی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں بتائیے. آج ہم نے بڑے شوق سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیا. یہ موبائل کتنا بڑا فتنہ ہے. اگر آج آپ اس موبائل کے فتنے کو نہیں جان پا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کا ذہن مردہ ہو گیا، آپ کی ضمیر مردہ ہو گئی ہے. یہ بے حیائی پھیلا رہی ہے. میرے بھائیوں، ہم نے اپنے بچوں کو موبائل دے دی، کبھی اس کے ہم نے موبائل کو دیکھا، کبھی اس کی جانچ پڑتال کی، اس میں کون سے ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں، کون سی سائٹس سرچ کی جا رہی ہے، کس سائٹ پر جا کر کے ہمارا بچہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے، کون سی سائٹ پر جا کر کے ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا. یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بچے کی موبائل میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں، سیریل دیکھے جاتے ہیں، گندے ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں. جب باپ اور بیٹے ایک ساتھ بیٹھ کر کے ایسا کریں گے تو بتائیے معاشرہ کیسے سدھرے گا، معاشرے کے اندر اصلاح کیسے ہوگی؟ اس طریقے سے معاشرہ اور بھی برا ہوتا جائے گا. میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، آپ بھی غور کیجیے، آپ کا بھی کردار بہت بڑا ہے اس معاملے میں. آپ بچوں کی غلطیوں کو دیکھ کر کے، بچوں کی غلطیوں کو دیکھ کر کے نظر انداز کرنا. ماں بہنیں یاد رکھیں، آپ کی یہ غلط باتوں کا نظر انداز کرنا یا باپوں سے چھپانا، گھر کے بڑے لوگوں سے چھپانا، یہ گھاتک بنتا جا رہا ہے. ہماری عورتوں کا کیا حال ہے؟ بچے نے کوئی غلطی کر دی، بچے کوئی غلطی کر دی، معلوم ہوگا باپ کو، معلوم ہوگا اس کے والد کو تو بہت پڑیں گے، بہت ماریں گے، بہت غصہ ہوں گے، بچے کو ماریں گے ہی ساتھ میرے اوپر بھی چلائیں گے. اس لیے گھر کی عورتیں بچے کی اس غلطی کو ڈھانپ دیتی ہے، چھپا دیتی ہے، باپ کو نہ معلوم چلے، اور یہی غلطی بعد میں جا کر کے خطرناک بن جاتی ہے اور ختم بن جاتی ہے. میری ماں اور بہنیں غور کیجیے گا. اور اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی بے حیائیاں
عروج پر ہوں گی، بے حیائیاں عروج پر ہوں گی، آسمان پر چڑھ کر کے ان کی بے حیائیاں بول رہی ہوں گی۔ ماں اور بہنیں ہر طرف بے حیائی کا بازار گرم کی ہوں گی، ہر طرف ہمارے اپنے نوجوانوں کی نگاہ کو ٹھنڈی کرنے اور نوجوانوں کی بولی ٹھولی کا سبب بن رہی ہوں گی۔ آج یہ ہے، آج میری مائیں اور بہنیں جب باہر نکلتی ہیں، اب پردہ کرنے کے بعد بھی بے پردہ نظر آتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بے حیائیاں پھیلا رہی ہیں، کس طریقے سے کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں کپڑا پہنے ہوئے ہوتی ہیں، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہیں۔ کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ آپ غور کیجیے، ایسے کپڑے مارکیٹ میں آ گئے، ایسے لباس مارکیٹ میں آ گئے جس لباس کے پہننے کے بعد ہماری مائیں اور بہنیں ننگی نظر آتی ہیں۔ ارے مارکیٹ میں لباس آتا رہے، کپڑے آتے رہیں، ٹھیک ہے آتے رہیں، لیکن مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک مسلمان شوہر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی جو کپڑا پہننے کے لیے کہے، جو چیز لانے کے لیے کہے، اسے لا کر کے دے دیا جائے؟ ہاں ضرور لا کر کے دیا جائے، جو شرعی حدود کے اندر ہوں انہیں لا کر کے ضرور دیا جائے، جو شرعی حدود کو کراس کر رہی ہوں، جو شرعی حدود کو پار کر رہی ہوں، جس میں شریعت نے منع کیا ہے اس پر فوراً روک لگائیں، اسے لا کر کے نہ دیں، بلکہ انہیں سمجھائیں دیکھو اس کی ہماری شریعت اجازت نہیں۔ آئیے اس حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار لم آہما بعد، دو قسم کے لوگ ہیں جو بعد میں پیدا ہوں گے، جو جہنم والوں میں ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں جو جہنم والوں میں ہیں، جنہیں میں نے نہیں دیکھا، میرے بعد آئیں گے۔ کون لوگ ہیں بھائی؟ نساء قاسیات عاریات مائلات ممیلات علی رؤوسہن البخت المائلہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دو قسم کے لوگ، ان میں سے ایک وہ عورتیں جن کا خاصہ تھا کہ پردے میں رہیں، جن کا خاصہ یہ کہ باحیا ہوا کرتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد دو قسم کے لوگ ہوں گے جو دونوں جہنمی ہوں گے۔ ان میں ایک قسم کے لوگ وہ لوگ ہوں گے، ایک قسم وہ لوگوں کی ہوگی جو ہمارے گھر کی، ہمارے رشتے داروں کی، ہمارے مسلم برادری کی اور مسلم بیلٹ کی عورتیں ہیں، وہ کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گے۔ مائلات ممیلات، جو لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور اپنے آپ کو دوسرے نوجوانوں کو مائل کرنے والی ہوں گی۔ ایسے لباس، ایسے میک اپ کر کے نکلیں گی کہ نوجوان ان کی طرف مائل ہو جائیں، یا اپنے آپ کو خود مائل کرنے کے لیے نوجوانوں کو مائل کرنے کے لیے باہر نکلیں گی۔ ان کے اوپر چوٹی بندی ہوئی ہوگی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ لا یرین الجنت ولا یجدن ریحہا۔ اے میری مائیں اور بہنیں، اگر آپ اس حدیث کا مصداق بن رہی ہیں تو ابھی سے اس کپڑے کو اتار پھینکے اور ایسا کپڑا پہنیے جس کپڑے سے آپ کے سارے اعضاء جسمانی ڈھک جائیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ دو طرح کی عورتیں ہوں گی جنہیں مہنگا کپڑا لا کر کے دیا جائے گا، ان مہنگے کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی، ان کا کپڑا پہننا کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کے کپڑے پہننے کی وجہ سے ان کا جسم نہیں ڈھکے گا۔ اور کیا ہوگا جب پھر جسم نہیں ڈھکے گا، جسم ننگا نظر آئے گا، تو جب وہ مریں گی، جب وہ اس دنیا سے جائیں گی، جب حساب و کتاب کا معاملہ آئے گا، جب جنت اور جہنم کا بازار لگے گا، جب حشر کا میدان قائم ہوگا، جنت میں جانے والوں کی تعداد ہوگی، جہنم میں جانے والوں کی تعداد نظر آئے گی، تو یہ عورتیں ان لائنوں میں لگی ہوں گی جو لائن جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کے رسول نے فرمایا لا یرین الجنہ، اور لا یرین الجنہ ولا یجدن ریحہا، کہ یہ عورتیں
जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। अल्लाह अकबर। जन्नत देखने की तो बड़ी दूर की बात है मेरे भाइयों, जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे, जबकि जन्नत की खुशबू दूर 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 तक महसूस की जाती है। अल्लाह अकबर। इतना खतरनाक मामला है मेरे भाइयों। हमारे घर की औरतें हों या आपके घर की औरतें हों, इन सब को बचना चाहिए। और घर के गार्जियन की जिम्मेदारी है, घर के जिम्मेदार की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। और दूसरा किस्म के लोग ने जिनके हाथ में हमेशा हमेशा लाठी और डंडा होगा और उस लाठी और डंडे से लोगों पर जुल्म कर रहे होंगे, लोगों को नाहक मार रहे होंगे, ऐसे लोग भी जहन्नम के अंदर जाएंगे। और यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत यही नहीं, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हराम कारोबार में लोग लतपत होंगे, हराम कारोबार में लोग लतपत होंगे, सूदी कारोबार होता हुआ नजर आएगा। लोग सूद लेंगे, लोग सूद देंगे, लोग सूद लेने और सूद लेने में किसी किस्म की हर्ज, किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं करेंगे। आज से पहले देखा जाता था, 10-15 साल पहले लोग सूद लेते और सूद लेते डरते थे, लोग चेक बट्टा कराते और चेक बट्टा करते हुए डरते थे कि ये हराम है, ये नाजायज है। लोग उनके घर का खाना खाते हुए खाना खाने में शर्म महसूस करते थे, या उनके घर खाने के लिए नहीं जाते, उनके घर दावत के लिए नहीं जाते, उनके घर में किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं होते, जिनके बारे में मालूम होता ये फलां हाजी साहब ये सूद के कारोबार में इतना बड़े हुए हैं, फलां हाजी साहब ये सूद लेते हैं, सूद देते हैं। ये कभी भी उनके घर में शरीफ लोग उनके फंक्शन में नहीं जाते थे। लेकिन आज माहौल बदल गया, आज माशरा बदल गया। आज सूद का कारोबार हो, प्याज का कारोबार हो, शराब का कारोबार हो, कोई भी कारोबार हो, बस दो लुकमा खाने को चाहिए, अच्छे अच्छे पकवान चाहिए। बस हम धड़ल्ले से लाइन लगा करके, अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छी खुशबू लगा करके उनके घर जा करके सलामी ठोकते हुए उनके मेहमान खाने में बैठ जाते हैं। हज़रत और कीजिएगा कितना माशरा बदल गया है, कितना माहौल बदल गया है, और कितना लोगों का मिजाज बदल गया है, और कितना लोग दीन से दूर हो चुके हैं, कितना अल्लाह के डर से ये लोग बिल्कुल मामूल हो चुके हैं। उनके दिल में अल्लाह का डर नहीं, उनके दिमाग में अल्लाह का खौफ नहीं, वो अल्लाह के डर से बिल्कुल मामूल, अल्लाह के अज़ाब से बिल्कुल मामूल हो चुके हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला यअतियन्ना नासुम मिन उम्मती ला युबालिल मर। एक जमाना ऐसा आएगा मेरी उम्मत के ऊपर, एक जमाना ऐसा आने वाला है मेरी कौम के ऊपर, मेरे मानने वालों के ऊपर, कि जो लोग किसी की परवाह नहीं करेंगे कि माल कहाँ से लिया है, माल कहाँ से आखिर दिया है, हम मिन हलाल हम मिन हराम, कि हलाल तरीके से आया है या हराम तरीके से आया है, कहाँ से आया है नहीं मालूम, नहीं इम्तियाज करेंगे, कोई इम्तियाज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा। बस ये होगा कि माल आए, माल आए, माल आए, प्रॉपर्टी आए, जायदाद आए, कहाँ से आया है, हलाल तरीके से आया है या हराम तरीके से आया है, इसकी तमीज नहीं होगी। गौर कीजिए, एक एक आदमी गौर करे, एक एक पर्सन गौर करे, और गौर करे तो और सोचे क्या इस तरीके के माहौल आज हमारे दरमियान नहीं है। सूद हमारा मुसलमान भाई ले रहा, सूद हमारा मुसलमान भाई दे रहा, चिक बट्टा कर रहा है, चिक बट्टा करा रहा है। और इसी तरीके से गांव और देहात में एक मीटिंग चलती है, मीटिंग पर हमारी औरतें पैसा लेती हैं। क्या ये मीटिंग के पैसे हमारे गरीब घराने के लोग नहीं उठाते हैं? क्या हमारे नौजवान गेम खेल करके और ऑनलाइन पैसा कमाने की ये शक्लें इख्तियार नहीं किए हैं? ये सारी शक्लें आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत सारी और भी शक्लें हैं, लेकिन वक्त काफी हो चुका है। इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, इलाही आलमीन तू हम सबको नेक बना दे, इलाही आलमीन तू हम सबको नेक बना दे। ऐ अल्लाह हम सब जो बुराइयों में मुलविस हैं, बेहयाइयों में मुलविस हैं, शराब नशी में मुलविस हैं, ऐ अल्लाह इन सब से हम सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे, हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे, हमारी माँ और बहनों की इस्लाह फरमा दे। ऐ अल्लाह जो घर के गार्जियन हैं, जो घर के जिम्मेदारान हैं,
اے اللہ ان ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو ایک کر دے. ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں اللہ ان اختلافات کو تو دور فرما دے. جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، عقیدے توحید پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ